الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ پیارے دوستوں، مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، جو شخص عصر کے بعد یہ سورت صرف 3 مرتبہ پڑھتا ہے، فرشتے اس کا گھر اپنی رحمت سے بھر دیتے ہیں، اس کے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام دین رحمت ہے اور قرآن کریم اس دین کا سب سے بڑا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے رہنمائی کا مکمل نظام ہے۔ قرآن کریم کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ اپنے اندر بے پناہ نور، حکمت اور تاثیر رکھتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کی مختلف صورتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے نہ صرف دنیا میں سکون، راحت اور برکت حاصل ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات نصیب ہوتے ہیں۔ ان صورتوں میں سے ایک انتہائی طاقتور، جامع اور بیداری دلانے والی صورت کے بارے میں ہمارا آج کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت نہ صرف قیامت، جزا اور سزا اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتی ہے، بلکہ روح کو جوڑ دیتی ہے، انسان کو اپنی زندگی کا مقصد دلاتی ہے اور دلوں میں تقوی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اور اہل دل اس صورت کو خصوصی طور پر پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب، بخشش اور رحمت کے طالب رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد خلوصی دل سے صرف اور صرف 3 بار اس قرآن کریم کی صورت کی تلاوت کرتا ہے، تو روایات اور تجربات کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ فرشتے اس کے گھر کو اپنی رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ شخص اللہ کے خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ان افراد کے لیے خاص ہے جو رزق کی تنگی، پریشانی، بے سکونی یا کسی بھی قسم کی روحانی کمزوری کا شکار ہے۔ عصر کے وقت کی عبادت ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہے، اور جب بندہ اس وقت میں اس جیسے پر اثر کلام کو بار بار دہرایا جائے تو روح میں عجیب سکون اور دل میں عجیب نور پیدا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید رب تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب نہ صرف انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر بے شمار معانی، حکمتیں اور روحانی راز لیے ہوئے ہے۔ یہ کتاب ہماری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات کی رہنمائی کے لیے کامل اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، مطلب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو کہ سورۃ الاسراء 15ویں پارے کے شروع میں آتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے ان جملوں ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب انسان کو گمراہی، جہالت، اندھیرے سے نکال کر ہدایت، علم اور روشنی کی طرف لاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے، جو کہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی یہ ایک صورت پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس کے گھر کو رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو شخص ہمیشہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اس سے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن مجید سے یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن سارے غموں کو بلا دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والے گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے کرے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل اور تعلیم دینے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن تمہارے حق میں بھی دلیل ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی، یعنی اگر تم نے اسے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا تو یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ محترم دوستو، قرآن کریم کی اتنے فضائل اور جو برکات ہے وہ بیان کرنے سے قاصر ہے، تو چلتے ہیں اپنے آج کی اس بابرکت وظیفے کی طرف۔ ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے وہ 30ویں پارے کی پہلی سورت جو کہ سورۃ النبا سے موسوم ہے۔ پیارے دوستو، جس کو ہم سورۃ النبا کہتے ہیں، نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، اور اس سورت میں بھی قیامت کے متعلق اللہ رب العزت کی قدرت اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس سورت کو پڑھنا کس طرح ہے؟ آپ جب بھی نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر کے بعد جو ہے آپ نے اچھی طرح وضو بنانی ہے، اور وضو بنانے کے بعد جو ہے آپ نے، اگر آپ مستقل اور فوراً نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ کا پہلا نماز والا وضو وہ بھی کافی ہوگا۔ اگر آپ کچھ دیر بعد پڑھو گے اور آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ اس کے لیے وضو دوبارہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ درود پاک۔ درود پاک آپ جو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود شریف پڑھ لے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ النبا جو کہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، کم سے کم آپ کے 3 سے 4 یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگے گے، لیکن انشاءاللہ اس 5 منٹ کے عمل سے آپ کی زندگی میں جو بدلاؤ آئے گا، آپ کی زندگی میں جو خوشی، اطمینان اور سکون پیدا ہوگی، یقین مانیے دنیا کے کسی بھی چیز سے آپ کو وہ سکون نہیں مل سکتی۔ تو محترم دوستو، آپ نے 3 مرتبہ سورۃ النبا کو پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے پڑھنی ہے رب تعالیٰ کے وہ 2 نام جو کہ اسم اعظم سے مشہور ہے، جس کے پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور وہ ہے یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح ہاتھ کی انگلی ہو، تسبیح کے دانے ہو، آپ نے اس پر پڑھ کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اور آخر میں آپ نے جو ہے درود شریف کا اہتمام کرنی ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ اس عمل کو اپنی مفلسی میں، اپنی تنگ دستی میں، اپنی غربت میں، پریشانی میں کرے گا، یقین مانیے چند ہی لمحوں میں اگلا نماز عصر آنے سے پہلے رب تعالیٰ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماروں کو دور کر دے گا، اور رب تعالیٰ رزق اور دولت کا بندوبست کرے گا، اور رب تعالیٰ کی ہر کام میں آپ کے ساتھ مدد شامل رہے گی۔ بس آپ جتنا کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرو گے، یقین مانیے اتنا ہی آپ کے وظیفے میں تاثیر زیادہ ہوگا۔ لیکن پیارے دوستو، ایک بات آپ ضرور یاد رکھیے گا، محترم ناظرین، یہ عمل جو ہے بڑا ہی خاص عمل ہے،
اس عمل کے ذریعے سے آپ قبر کے عذاب سے انشاءاللہ رب تعالی آپ کو نجات دے گا۔ لیکن پیارے دوستو، اکثر احباب جو ہے وہ گلے شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں۔ تو اس کے لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ استغفار کی کثرت کیا کرے، کیونکہ عام طور پر جو ہے استغفار کی کثرت نہ کرنے کی وجہ سے بندے کی گناہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جن کے اعمال، وظائف، تسبیحات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دعاؤں سے قبولیت کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اعمال سے جو ثواب کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے استغفار کی کثرت کے ساتھ ساتھ روزانہ نماز عصر کے بعد اس تسبیح کو ضرور پڑھنا ہے۔